الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج ہمارے معاشرے میں جہاں بہت سی برائیاں کمزوریاں مسلمانوں میں آ چکی ہیں، وہاں پر ایک اور برائی جو آج ہمارے معاشرے میں بہت جڑ پکڑ چکی ہے، وہ ہے لوگوں کے عیب ڈھونڈنا، ان کے عیبوں کے پیچھے پڑے رہنا اور جستجو میں رہنا کہ کوئی ان کی بات پتہ چلے، کوئی کمزوری پتہ چلے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ برائیاں عام ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کی سخت مذمت ہے اور سخت وعیدات موجود ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا تجسسوا، کہ عیبوں کے پیچھے نہ پڑو۔ یہ چھپ چھپ کر باتیں سننا، خفیہ باتیں لوگوں کی سننا یا کسی کو کہنا کہ سن کر بتائے، مخبری کرانا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کی ذلت و رسوائی کا سبب بنتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو ایذا نہ دو، ان کو عار نہ دلاؤ اور ان کی خفیہ باتوں کی ٹو میں نہ لگو۔ جو ایسا کرے گا ہوگا کیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے خفیہ جو وہ پیچھے لوگوں کی باتیں کرتا ہے، پکڑتا ہے ان کی باتوں کو، اللہ تعالیٰ اس کی خفیہ باتوں کے پیچھے پڑ جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا رسوا کرے گا کہ اس کے گھر والے بھی اس کی عزت نہیں کریں گے۔ تو پتہ چلا کتنا سخت حکم ہے کہ جو لوگوں کی خفیہ باتوں کے پیچھے پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ کتنا سخت دن ہوگا قیامت کا دن کہ بندہ اس ٹائم سوچے گا کہ کوئی گناہ میرے سامنے نہ آئے، میری پردہ پوشی ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ جو آج ہمارے عیب کھلتے نہیں ہیں، ورنہ پچھلی امتیں گناہ کرتی تھی، ان کے ماتھوں پر لکھے جاتے تھے، گھروں کے دروازوں پر لکھے جاتے تھے۔ آج ہماری پردہ پوشی ہو رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی مسلمانوں کی پردہ پوشی کریں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے۔ ایک عورت تھی، میں نے اس کے ساتھ زنا تو نہیں کیا، باقی سارا برا کام میں نے اس سے کیا ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھے تھے، آپ بول پڑے اور آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے عیبوں کو چھپا رکھا تھا تو تم نے اسے ہم پر کیوں ظاہر کیا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دیتے، وہ شخص چلا جاتا ہے۔ نبی پاک نے پھر اسے بلوایا اور آیت پڑھی، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ دن کے شروع میں اور دن کے آخر میں اور رات کی ساعتوں میں نماز پڑھو، کیا ہوگا؟ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ حکم اسی شخص کے لیے یا سب کے لیے ہے؟ نبی پاک نے فرمایا یہ حکم سب کے لیے ہے۔ تو پتہ چلا جب گناہ ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ نیکیاں کرنی ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، گناہ کر کے اکڑنا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف فرما دے گا سوائے اعلانیہ گناہ کے، لیکن اس اعلانیہ گناہ کے ساتھ ایک قید لگی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک نہیں معاف کرے گا، جو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ یہ کیسا اعلانیہ گناہ؟ نبی پاک فرماتے ہیں کہ رات کی ساعتوں میں اس نے کچھ گناہ کیا، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی کی، لیکن جب صبح کا وقت ہوتا ہے وہ باہر لوگوں کے پاس آتا ہے اور اپنے گناہ کا اعلان کرتا ہے کہ میں نے رات کو فلاں گناہ کیا ہے۔ ایک تو اس نے گناہ کیا تھا، توبہ کرتا، استغفار کرتا، گناہ کر کے اس پر فخر کرنا،
یہ آج ہمارے مسلمانوں میں یہ بات آ چکی ہے، ایک تو گناہ کرتے ہیں چھپانے کے بجائے اس پر توبہ استغفار کریں، لوگوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ میں نے فلانا گناہ کیا ہے، میں فلانی جگہ گیا تھا، میں نے وہاں یہ گناہ کیا۔ تو گناہ کا اعلان کرنا یہ بدتر گناہ ہے، سخت عذاب ہے اس پر۔ گناہ ہو جائے خفیہ، آپ نے چھپ کر گناہ کیا ہے تو چھپ کر اس کی توبہ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں لوگوں کی یہ ٹو میں لگتے ہیں، ان کے خفیہ رازوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، لوگوں سے مخبریاں کراتے ہیں، گھر کے بچوں سے جاؤ جا کر باتیں سنو، لوگ ایسا کام بچوں سے کرواتے ہیں تو اپنے لیے وہ کیا جمع کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک تو اپنا وہ ذہنی سکون خراب کرتے ہیں کہ بندے کو جب تک کوئی بات پتہ نہ ہو تو کافی سکون میں رہتا ہے، لیکن جب اسے پتہ چل جائے تو وہ باتیں اسے تکلیف دیتی ہیں۔ کچھ باتیں جو چھپی رہیں وہی انسان کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدات ارشاد فرمائی ہیں۔ جو لوگ گناہوں خفیہ باتوں کو سنتے ہیں، ان کی ٹو میں لگے رہتے ہیں، تو کتنا سخت حکم ہے۔ یہ لوگوں کی ٹو میں لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کے خفیہ جو اس کی باتیں ہیں ان کو پھر ظاہر کرے گا، اسے دنیا اور آخرت میں رسوا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ٹو لگاتے ہیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔